کشیدگی میں بہت سے پہلو کو سامنے لایا جا سکتا ہے، چونکہ اسرائیل علاقے میں ایک بدماش کا رول ادا کرتا ہے اور اس نے فلسطینی بچوں، عورتوں، بوڑھوں، ان کے مکانات تمام کو تباہ و برباد کر دیا، کیونکہ اس کے پاس پاور تھی اور اس پاور کو وہ دنیا دیکھ رہی ہے کہ اس کے مظالم جو بچوں پہ، اسکولوں پہ، اسپتالوں پہ بم گرا کے معصوم شہریوں کو جو ہلاک کیا جاتا ہے، اور اس کی گونج جو ہے وہ دنیا کے میڈیا میں موجود ہے، مگر چونکہ بڑی طاقتوں کا اس پہ سر پر ہاتھ ہے، اس لیے اس نے یہ مناسب سمجھا کہ اس بار ایران کو سبق سکھایا جائے۔ ایران نے حتی المقتول کوشش کی کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے علاقے میں کشیدگی ہو، لوگ مریں، مگر اگریشن جو اسرائیل کی طرف سے آیا تھا تو اس میں انہوں نے اسرائیل کے میزائلوں کی ایک نئی لہر تھا جس میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو۔ تو لازمی بات ہے جب اسرائیل حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں ایران بھی کرے گا، اور ان 8 افراد ہلاک و 70 زخمی ہو۔ دھماکوں سے اسرائیل کے بڑے شہر لرز، جس میں تل ابیب اور شہر حیفا بھی شامل ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع تہران کے رہائشیوں کو خبردار کرتے ہوئے جواب دیا کہ قیمت جلد ادا کریں۔ ارے بابا، قیمت ادا کریں گے تو آپ بھی تو ادا کر رہے ہیں۔ ایرانی حملے اس کے فوراً بعد ہوئے جب اسرائیل نے ایران میں زمین سے زمین پر مار کرنے والے میزائلوں کی جگہوں پر حملہ کیا، اور ایران کی مسلح افواج کے انٹیلیجنس چیف محمد کاظمی کو اسرائیل کے وزارت دفاع کے ایک اہلکار نے بھی بتایا کہ 4 اہم اسرائیلی کمپنیاں پیرس ایئر شو میں کھڑی ہیں، جو دنیا کے سب سے بڑا ہوائی بازی کا تجارتی شو ہے۔ اس کو فرانسیسی منتظمین نے بند کر دیا۔ اس معاملے سے واقف ایک ذریعے نے بتایا ہے کہ فرانسیسی حکام کی طرف سے یہ ہدایت اس وقت آئی جب اسرائیلی فرموں نے اسٹینڈرڈ سے جارحانہ یا حرکاتی ہتھیاروں کو ہٹانے کے لیے فرانسیسی سیکیورٹی ایجنسی کی ہدایت کی تعمیل کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اور یہ جو دفاعی شو تھا یہ فرانس میں ہر سال ہوتا ہے۔ اسرائیل کو ایک اور بھی پرابلم آ پڑی، وہ ہے کہ یمن سے میزائل فائر کرنے کے بعد جنوبی اسرائیل میں سارن بجائے گئے اور وہاں سے جو حملے کیے گئے اس سے ان کا بھی کافی نقصان ہوا۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ میزائل اسرائیلی علاقے میں داخل ہونے سے پہلے گرا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ تو آپ کی بات آپ کہتے ہیں، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب بھی میزائل آتا ہے، جب بھی میزائلوں کی بارش ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہے، اور یہ آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ اس کے چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا، دنیا دیکھ رہی ہے۔ اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو جو ہے وہ بٹھایا جائے گا، جیسے پاکستان اور انڈیا کو انہوں نے صلح کے لیے آمادہ کر لیا تھا، حالانکہ بھاگ دوڑ جو ہے وہ بھارت کی طرف سے ہوئی تھی، پاکستان کی طرف سے نہیں۔ تو اس پہ ایران کے صدر نے یہ کہا ہے کہ جنگ کے دوران کوئی صلح نہیں ہوگی، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، بات چیت کرنی ہے تو ٹیبل پہ آنا پڑے گا، جس کے لیے G7 کی جو سمٹ کینیڈا میں ہو رہا ہے اس میں بھی